السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ حامیم السجدہ، پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 36۔ آج ہم نے ایک آیت کریمہ ہی تلاوت کی ہے اور اسی پہ بات کرنی ہے، اور اس کا لنک ہم نے پیچھے کرنا ہے تاکہ ہمیں آیات کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، ہماری تربیت فرما رہے ہیں، وہ تربیت اپنے ذہن میں رکھو۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے استقامت، ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ ترتیب سے الفاظ ذہن میں رکھیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی۔ اب استقامت کا طریقہ کار پچھلے درس میں اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ اس پر دعوت دیں۔ آپ نے جب ربنا اللہ کہہ دیا تو اس کی رٹ ضروری ہے۔ اب رٹ آپ کے دل اور دماغ پہ ہونی چاہیے، پہلا مرحلہ تو یہی ہوتا ہے۔ آپ اپنے نفس کو تو اللہ کی تابع کریں، اور یہ بھی ہمارا عجیب رویہ ہے آج کے دور میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سب کو، کہ ربنا اللہ ہم کہتے ہیں لیکن ثم استقاموا نہیں ہے، یعنی اپنی شخصیت کے اوپر بھی ہم رٹ قائم نہیں کرنا چاہتے اور اللہ سے تعلق بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ رویہ تو منافقت کا رویہ ہے۔ جب ہم نے ربنا اللہ کہہ دیا تو پھر ہم نے پچھلے درس میں سنا قال اننی من المسلمین، تو ہم مسلم بن گئے۔ اب مسلم کا پہلا بنیادی دائرہ اپنی شخصیت کو، اپنے دل اور دماغ کو، یہ دل مرکز ہے، یاد رکھیے۔ کوئی بات جب تک دل تک نہیں آتی تو حق الیقین نہیں ہوتا۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، لفظوں سے نہیں ہے۔ ہم لفظوں سے جو مرضی کہتے رہے۔ وہ علامہ اقبال مرحوم نے کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل تو مرکز ہے، تو سب سے پہلے رٹ دل پر ہے، دماغ پہ ہے، آپ کی باڈی پہ ہے۔ پھر اگلی رٹ آپ نے معاشرے میں قائم کرنی ہے، اور معاشرہ ظلم کا ہے، غلامی کا ہے، شیطانی جماعتوں کے کنٹرول میں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ احسن قولا ممن دعا الی اللہ، وہاں پہ دعوت دینی ہے، جماعت تیار کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق جماعت صحابہ، سچی جماعت تیار کرنی ہے۔ اب اس ظلم کے نظام سے کمپرومائز نہیں کرنا۔ اب کیا ہوگا؟ دشمنی ہوگی، مخالفت ہوگی، تو اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ آپ
کا دشمن آپ کو غلط کہے گا، پاگل کہے گا، مجنون اور دیوانہ کہے گا، آپ کو مختلف القابات سے وہ یاد کرے گا۔ وہ برائی پہ ہے، دشمن تو پیچھے شیطان ہے، شیطانی قوتیں ہیں۔ انہوں نے یہ جو برائی کا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، زبان سے ہو سکتے ہیں، ہاتھ سے ہو سکتے ہیں۔ اور آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں جو بڑا جدید دور ہے، وہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ پھر سسٹم آپ کو نقصان پہنچائے گا عدالت کے ذریعے سے، زور کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے۔ سسٹم آپ کو مختلف قسم کے جبر کرے گا، عدالتی جبر کروائے گا، اداروں کا جبر کروائے گا، یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے لہجے میں متانت رہنی چاہیے، شائستگی رہنی چاہیے، کیونکہ آپ اعلیٰ مشن کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ آپ کے رویے میں، گفتگو میں، رویوں میں، مزاج میں غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے اصول دے دیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، آیت مقدسہ نمبر 35، جہاں کل ہم نے بات مکمل کی تھی اور ادھوری مکمل ہوئی تھی کہ اب آپ کے صبر کا اندازہ ہوگا صبر کتنا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں صبر کو بھی ذرا سمجھ لو، صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر یہ ہے کہ آپ دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، اس سے کمپرومائز نہ کریں، اور اس کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں مشکلات پیدا کرنے کے، مصائب پہنچانے کے، آپ اس کو برداشت کریں اور ایک وقت کا انتظار کریں کہ جب آپ کو اللہ طاقت دیں گے اور موقع دیں گے، آپ اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ اسی کو عدم تشدد کی پالیسی کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی کہ دشمن کے مقابلے میں ابھی ہم تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، تو جماعت کی تیاری کریں۔ جب جماعت تیار ہو جائے گی تو پھر میدان میں اتریں گے۔ اب اصل دشمن اس وقت ہوگا جو میدان میں آپ کے مقابلے میں آ جائے گا، اس سے پہلے تو آپ دعوت دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعوت ابو جہل کو بھی دی ہے، ابو لہب کو بھی دی ہے، سب کو دی ہے۔ جو داعی ہوتا ہے میرے عزیزو، اس کے لیے ساری قوم وہ دعوت ان کو دی جائے گی، سب زیر دعوت ہوتے ہیں۔ جب کوئی دشمن مقابلے میں آئے گا پریکٹیکلی، اصل میں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ پہلے تو لفظوں کا مقابلہ ہوتا ہے، پہلے تو برائی نے جو برے شیطانی نظام پہ لوگ قائم ہیں، ظلم کے نظام کو جنہوں نے قائم کیا ہوا ہے، انہوں نے مخالفت تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اور دوسری بات بڑی پیاری اللہ نے ارشاد فرمائی وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ جو صبر ہے، استقامت ہے، دعوت اللہ ہے، اور ہر قسم کے دشمن کے مقابلے میں ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑے ہیں، یہ ان کو ذو حظ عظیم، بہت بڑی قسمت والے ہیں، بڑے خوبصورت حصے والے ہیں۔ یہ خوش نصیب ہے دو اعتبار سے، ایک تو اپنے مشن کو آگے لے کے جائیں گے۔ جذباتی آدمی تو مشن میں پیچھے رہ جاتا ہے، حوصلے والا، غور و فکر کرنے والا، ہر آنے والے دن کی پلاننگ کرنے والا بندہ آگے بڑھتا ہے۔ اور جو جذباتی ہو جائے گا، لڑائی پہ اتر آئے گا اور فساد اور انتشار پہ اتر آئے گا، وہ کیسے اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتا ہے؟
دشمن تو چاہے گا کہ آپ فساد کریں، آپ میدان میں اتریں، آپ کو پکڑا جائے، آپ پہ غداری کے لیبل لگائیں، بغاوت کے لیبل لگائیں اور پکڑ لیں، یہ ریاست کے خلاف ہے۔ یہاں صبر و تحمل کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے کامیابی، ذو حظ عظیم، یعنی جماعت کامیاب ہوگی۔ اور دوسرا، عوام کامیاب ہوگی۔ جب جماعت کامیاب ہوتی ہے تو پھر عوام کامیاب ہو جاتی ہے، ریاست کامیاب ہوتی ہے۔ ایک تیسرا طریقہ کار، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر آپ کا دشمن آپ کو ورغلاتا ہے، پریشان کرتا ہے، یعنی دل میں بات آئی کہ دشمن نے تو گالی دی ہے، چلو ایک دفعہ خاموش، دو دفعہ، تین، اب نہیں ہم نے خاموش ہونا، ہم بھی گالیاں دیتے ہیں۔ دشمن نے تکلیف پہنچائی، ہم بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم ان کے مقابلے پہ اتر آئیں گے کیونکہ ابھی جماعت سازی ہو رہی ہے؟ نہیں، فاستعذ باللہ۔ اب آپ کے پاس جو مضبوط قلعہ ہے، مضبوط دامن ہے، وہ اللہ کا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی مبارک اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نے دشمن کا مقابلہ عدم تشدد سے کیا ہے، صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچیں، کئی صحابہ کرام کو شہید بھی کر دیا گیا۔ میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی تکلیف نہیں ملی، ہم ذکر کریں تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا، معاشرتی مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ، 3 سال۔ میرے عزیزو، 3 دن کی بات نہیں ہے، 3 مہینوں کی بات نہیں ہے، 3 سال سوشل بائیکاٹ۔ کھانے پینے نہیں دیتے تھے، کوئی چیزیں اندر نہیں جانے دیتے تھے، بڑی مشکلات۔ اس کا مطالعہ کریں آپ، کبھی موقع ملا ہم بھی آپ کو کچھ پوائنٹس بتائیں گے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان اور شیطانی جماعتیں چاہتے ہیں ہمیں ورغلائیں، ہمیں غصہ دلائیں، جذباتی بنائیں، لیکن صبر، غور و فکر، ان کی چالوں کو سمجھو اور اپنی جماعت بچاؤ، جماعت تیار کرو، اس کی تربیت کرو۔ جب وقت آئے گا پھر دیکھ لیں گے، اور جب وقت آیا پھر یہ 313 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار، ابو جہل مقابلے میں بڑا مضبوط نظر آتا ہے، شکست کھا گیا۔ انہ هو السمیع العلیم، جس کے لیے تم کام کر رہے ہو، جس اللہ کی پہچان کے لیے جد و جہد کر رہے ہو، کیا سمجھتے ہو وہ جانتا نہیں؟ السمیع ہے، سب کچھ سنتا ہے، العلیم، سب کچھ جانتا ہے۔ سمیع اور علیم 2 صفتیں ہیں، صفت مشبہ اللہ کی، جس کا مطلب ہے اللہ سے بڑا کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، جاننے والا ہے ہی نہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ تو پھر ہم اپنی مرضی کیوں کریں گے؟ جیسے اللہ نے ہدایات دے دی، رہنمائی دے دی، اصول دعوت بتا دیے، طریقہ دعوت بتا دیا، اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بڑی اہم آیات ہیں میرے عزیزو، آج کے دور کے حوالے سے بھی اسی اسوہ حسنہ پر ہم جماعتوں کی تیاری کر سکتے ہیں، ان ظالمانہ نظاموں کو شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو
شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔